میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد عمر شاہ، اور آج ہم آئے ہیں حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر، اور ہم آپ کو دکھائیں گے حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک اور اس مزار کے اوپر تفصیلی ویڈیو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ یہاں مشہور شاعر حضرت احسان دانش کے مزار ہے۔ یہ پیچھے سلسلہ قادریہ کے بٹالے والوں کا مزار ہے۔ حضرت شیخ طاہر بندگی اپنا سر دیکھ کر یہاں پہ یہ ادھر ایک حجرہ سا ہے اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ قاضی صاحب اس کو آپ پڑھ دیں گے مائک سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم یہاں پر حضرت طاہر بندگی کے مزار سے پہلے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک آتا ہے حجرہ مبارک، جس پر یہ لکھا ہوا ہے جناب میاں حافظ ظہور سجادہ نشین بٹالہ شریف، جناب سید شہسوار گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ، جناب میاں نظر محی الدین سجادہ نشین بٹالہ شریف، جناب پیر سید مبارک علی شاہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ، جناب سید بشیر حسین گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ، جناب سید شاہین قادر سجادہ نشین آستانہ عالیہ۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان سب حضرات کی یہاں بیٹھک ہوا کرتی تھی۔
ایک بات اور بھی پتہ چلوں، یہاں پر ایک اور کتبہ لگا ہوتا تھا جس پر لکھا ہوتا تھا، کسی حضرات کا نام لکھا ہوتا تھا جو یہاں پر جھاڑو کش تھے. وہ شاید ادھر پتھر لگا تو وہ یہاں سے اب مٹ گیا ہے. اس جگہ پہ ہوتا تھا وہ. شاید میرے پاس تصویر ہے اس کی، جو میں اگر مجھے ملتی تو میں اس میں لگا دوں گا ایڈیٹنگ کر. ان کی بھی بنائیں گے ابھی ویڈیو. یہ حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کا ہاتھ ہے. یہ اس طرف کا آپ سارا یہ ویو دیکھ سکتے ہیں. حضرت شیخ طاہر بندگی نقشبندی لاہوری، ان کے ابتدائی حالات کچھ اس طرح ہیں. سید محمد لطیف مصنف ہسٹری آف لاہور لکھتے ہیں کہ آپ لاہور کے باشندہ تھے اور اندرون شہر محلہ شیخ اسحاق میں رہائش پذیر تھے. جناب کے ابتدائی حالات حاصل کرنے کے لیے میں نے تمام ممکن کتب دیکھی مگر کہیں سے نہ مل سکے. آپ 1576 میں بعہد اکبر بادشاہ پیدا ہوئے. سلوک و معرفت کی تعلیم جناب نے پہلے سکندر بن شاہ کمال کیتھلی سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کی. پھر آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. ان کی وفات کے بعد آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ کی رہنمائی میں سلوک و معرفت کی اعلیٰ ترین منازل طے کی. حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بلایا کرتے تھے، اس لیے اس نام سے زیادہ مشہور ہوئے. حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک رات قبل نماز عشاء شیخ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ مجلس امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر تھے کہ آپ نے سید صاحب سے فرمایا کہ تم کو تمہارے ملک کا کتب کیا گیا ہے، اور واقعی آپ اپنے ممالک کے کتب تھے. کتاب تذکرہ مجددیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے صاحبزادوں خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم پر مقرر فرمایا. ایک روز حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے مریدوں میں سے ایک شخص عنقریب کافر ہو جائے گا. تمام مرید دم بخت رہ گئے. چند دنوں کے بعد حضرت شیخ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ ایک کھترانی یعنی ہندو عورت پر عاشق ہو گئے اور عشق کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ عشق کی خاطر زنار پہنا، کشکا کھینچا اور بت خانہ میں جا بیٹھے. جب یہ خبر حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان کو پہنچی جو ان کے شاگرد تھے تو انہوں نے بہت غم کھایا. اس کی استمداد پر حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حق میں دعائے خیر کی. دعا مستجاب ہوئی اور آپ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر طائب ہوئے، اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لاہور میں کتبیت پر ممتاز فرمایا. حضرات القدس دفتر دوم میں ایک اور واقعہ آپ کی ایسی طبیعت کے بارے میں مندرج ہے. لکھا ہے کہ شروع زمانہ طلب میں شیخ نور محمد پٹنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب عوارف کے سننے کا اتفاق ہوا، جس کو اور لوگ دہلی میں ہمارے حضرت کی خدمت میں پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ ان دونوں کو خیال آیا کہ اثناء سبق میں حضرت حقائق و معارف کا کچھ افادہ نہیں فرماتے ہیں. اس کتاب کے
پڑھنے سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ حضرت ممدو ان دونوں کے خیالات سے واقف ہو گئے اور فرمایا کہ ان دونوں کو ہماری مجلس مقدس سے نکال دیں اور قلعہ فیروز آباد سے باہر کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دونوں صاحب تمام دن جنگل میں رہے اور رات بھر دروازہ قلعہ پر پھرتے رہے۔ لاہور میں تشریف آوری۔ جب آپ نے علوم ظاہری و باطنی میں تکمیل کر لی تو آپ کو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کی خلافت پر فائز فرمایا کہ وہاں جا کر ارشاد و تلقین کریں۔ چنانچہ آپ اپنے مرشد کے ارشاد کے مطابق لاہور تشریف لے آئے اور میانی میں آ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور انہوں نے اغنیا کو اپنے دروازے پر آنے سے روک دیا اور قناعت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قیام لاہور کے دوران آپ اپنی معیشت تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابیں لکھ کر یا ان کی تصحیح کر کے یا ان کتابوں پر حاشیہ لکھ کر پوری کرتے۔ ہزارہا تشنگان علم و معرفت نے آپ کے دربار عالی مقام سے سیرابی حاصل کی، اور ہزارہا لوگ آپ کے ارشادات عالیہ کی برکات سے مراتب عالی پر پہنچے۔ آپ اپنے عہد کے کتب وقت تھے، کوئی سائل آپ کے در پر آیا خالی نہ گیا۔ حضرت سید آدمی بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کی بزرگی کا شعرہ سنا تو پا پیادہ بنور سے لاہور تشریف لائے اور فیض یاب ہوئے۔ رائے بہادر کنہیا لال تاریخ لاہور اس طرح رقم تراز ہیں کہ شاہ جہانگیر بادشاہ کے وقت شیخ محمد طاہر قادری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر سرہند سے آ کر اس مقام یعنی محلہ میانی پر سکونت اختیار کی۔ چونکہ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ عالم و فاضل و فقیر کامل تھا، چند سال میں ہزاروں لوگ اس کے مرید و شاگرد ہو گئے۔ دن بدن رونق بڑھتی گئی اور ایک عالی شان بستی آباد ہو گئی۔ قیام لاہور میں لوگ نذرانہ لے کر آتے تو آپ قبول نہ فرماتے۔ جب پہلے آپ لاہور تشریف لائے تھے تو محلہ شیخ اسحاق، اب اس محلہ کی جگہ حویلی جمعدار خوشحال سنگھ اور موتی بازار اور چونی منڈی آباد ہے، میں قیام فرمایا۔ بعد میں جب آپ نے میانی مدرسہ قائم کیا تو وہاں چلے گئے۔ آپ ہر سال درویشوں سمیت لاہور سے پا پیادہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سرہند تشریف لے جاتے تھے۔ مدرسہ و لائبریری جب یہ جگہ آباد ہو گئی تو آپ نے مدرسہ قائم کیا جس میں علوم فقہ و حدیث و تفسیر طلباء کو مفت پڑھاتے۔ مدرسہ میں آپ نے ایک کتب خانہ بھی قائم فرمایا تھا جس میں قرآن و حدیث کی ہزارہا کتب تھیں۔ عہد اسلامی کے آخر تک یہ کتب خانہ باقی رہا، مگر جب بنگی سکھ سہ حاکمان کی حکومت لاہور پر قائم ہوئی تو غارت گروں نے جس روز اس مدرسہ کو لوٹا، ہزاروں قرآن و کتابیں لوٹ کر لے گئے، مگر جب جانا کہ یہ ناکارہ جنس ہے تو باہر گاؤں کے پھینک کر چلے گئے اور جاتی دفعہ مارے غصے کے محلہ کو آگ لگا دی جس سے وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ بعد ویرانی اس محلہ کے لوگوں نے اس جگہ کو قبرستان بنا لیا۔ اس مدرسہ کی عمارت 1884 تک کسی قدر موجود تھی۔ عمر کا بیشتر حصہ آپ نے تجرد کی حالت میں ہی گزار دیا، مگر آخر عمر میں ادائے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے نکاح کر لیا تھا۔ ملا بدر الدین سرہندی لکھتے ہیں کہ آپ لاہور سے سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ایک مرتبہ اور ایک سال میں کئی مرتبہ سرہند میں جناب رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دیا کرتے تھے اور فیض و برکات سے مالا مال ہوا کرتے تھے، اور پھر با اجازت واپس لاہور تشریف لاتے۔ خلافت لاہور حضرت ملا بدر الدین سرہندی خلیفہ حضرت اپنی کتاب حضرات القدس دفتر دوم میں تحریر فرماتے ہیں، جب حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ نے سلوک کی تمام منازل طے کر لی ہیں اور آپ مرتبہ کمال و تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، تو جناب نے آپ کو اجازت تعلیم و طریقت سلسلہ عالیہ نقش بندیہ اور فرقہ ارادت طریقہ سلسلہ قادریہ اور فرقہ متبرک سلسلہ چشتیہ مرحمت فرمائی اور خلافت نامہ آپ کے لیے تحریر کیا، اور افادہ طالبان حق کے لیے
سکونت لاہور کی آپ کو اجازت مرحمت فرمائی۔ خلافت نامہ کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد ادائے ثناء و شکر باری تعالیٰ اور درود و سلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد و اصحاب کے جو خدا کے بندوں کو دارالسلام کی طرف بلانے والے تھے۔ فقیر محتاج رحمت اللہ احمد بن عبد الاحد فاروقی نقش بندی اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو بخش دے اور ان کے عیوب کو چھپائے۔ عرض کرتا ہے کہ برادر عالم عامل فاضل کامل شیخ محمد طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے سلوک طریقہ اولیاء کی توفیق مرحمت فرمائی۔ طریقہ علیہ نقش بندیہ میں ہمت و صحیح کامل کے ساتھ داخل ہوئے اور حضور و شہود و عظیمہ اور جمعیت کو حاصل کیا اور آپ کو اندراج نہایت در ہدایت آسان ہو گیا اور ایک زمانہ تک ان احوال پر قائم رہے۔ اس کے بعد مجھ پر ظاہر ہوا کہ ان پر ابتلا عظیم وارد ہوگا، وہ صراط مستقیم سے غلط راستوں پر بھٹک جائیں گے اور مذہب حق سے مذہب باطل کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ پس میں اس انکشاف سے رنجیدہ ہوا اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دفع بلا کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کی۔ پس گریہ و زاری کے بعد مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ اس بلا سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا۔ پس مدت قلیل کے بعد ظاہر ہو گیا ان پر جو کچھ کہ مجھ پر ظاہر ہوا تھا اور استقامت سے باطل کی طرف مائل ہو گئے اور پھر رجوع الحق کرنے کی ان کی طرف امید منقطع ہو گئی اور وہ غلط راستوں پر بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد توجیحات و مراقبات کے مجھ پر ظاہر کیا کہ صحیح بلیغ کے بعد اذان غلطیوں سے نکلنے کی توفیق اس کو دی جائے گی، مگر اس حالت پر برسوں گزر گئے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہوئی قدرت الہی اور صراط مستقیم کی طرف شیخ صاحب نے رجوع کیا اور اس کے بعد جو کچھ منازل جذب اور مقامات سلوک ان کے باقی رہ گئے تھے اس کی تکمیل کی اور اجازت تعلیم طریق اور تربیت طالبان حق کے لائق نظر آئے۔ پس توجہ اور استخارہ کیا میں نے بارگاہ عزوجل میں اور دعا کی ان کے لیے استقامت کی اور اتباع سید المرسلین کی ان پر اور ان کی آل پر درود و سلام ہوا اور اس کے بعد اجازت دی ان کو، چونکہ صاحب موصوب نے طریقہ قادریہ اور چشتیہ میں بھی نصیب وافر حاصل کیا ہے، اس لیے میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنے مریدوں کو خرقہ ارادت قادریہ میں اور خرقہ تبرک چشتیہ میں عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرتا ہوں اور ہر حال میں اس کے لیے سب محمد ہیں اور درود و سلام ہمیشہ ہمیشہ سردار مرسلین اور ان کی آل عظام اور اصحاب کرام پر نازل ہو۔ فقط پس آپ بلدہ لاہور میں افادہ طلبہ میں مشغول ہوئے، مگر آپ پر خلوت اور تنہائی کا غلبہ رہتا تھا، اس لیے حجرہ خلوت میں مقیم ہوئے اور آمد و رفت خلق کو روک دیا۔ خصوصاً عمرا اور دولت مندوں کو کسی حال میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اکثر اکابر علماء آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، مگر آپ نے ان کو آنے کی اجازت نہ دی۔ پوچھنا ہے تو وہ میں آپ کو یہ جن کا یہ تھا، یہ پہ لائٹ چلتی ہے، تھوڑا بتاتا ہوں آپ کو، لائٹ بھی چلا دیں تھوڑا سا، شاید کچھ ہمیں یہ جو کہ آپ مدرسہ یہاں تھا قادریہ طاہریہ، یہ ان کے محتمم تھے حضرت سید خیر الدین شاہ صاحب۔ حضرت شیخ سلیم چشتی لاہوری کے یہ مرید و خلیفہ ہیں اور چشتیہ سلسلہ بھی یہ تھا ان کا نسبت رکھتے تھے اور قادری بھی، تو یہ اس مدرسہ قادریہ طاہریہ کے یہاں پہ محتمم تھے۔ محتمم تھے، جی بالکل۔ سجادہ نشین تو ہوتا ہے اولاد سے، جی جی، سمجھ لیں انتظام و انصرام ان کے سپرد، محتمم، ہاں۔ وہ شیخ ابو محمد قادری کے بعد غالباً جو تاریخ میں روایات سے بات ملتی ہے ہمیں، وہ ان کے حوالے سے ملتی ہے۔ ہاں، ان کے حوالے سے۔ ان کے بعد تھے وہ جو ہیں آگے
سید خیر نہیں، ہاں ان کے یہ خیردین شاہ صاحب، ان کے بعد جو یہاں پہ موجود تھے اور جو اس خانقاہ کا انتظام کی سلام سے آتے تھے منور شاہ صاحب وہ منور شاہ ہاں صاحب، جی حضرت منور شاہ صاحب کی ایک قادری اور نقشبندی نسبت رکھتے تھے، جی 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 یہ منور شاہ صاحب جی ہیں، جی یہ ان کی خانقاہ ہے۔ کی ہے ٹھیک خیردین شاہ صاحب کے ساتھ میرے پردادا کے والد ہیں حضرت سید شاہ سوار گیلانی، اچھا 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 وہ سب سے پہلے اس خانقاہ کے گدی نشین پر، اچھا ٹھیک ہے جی، 1844 میں 1844 1844 ان کے بعد پھر میرے جو 73 ایئرس جی جی آلموسٹ جو اس دربار کے خانقاہ کے جو گدی نشین رہے ہیں جی اور انتظام و احترام کرتے رہے ہیں، وہ جو میرے پردادا حضرت یوسف پڑھتا یہ حضرت مولانا گل حسن شاہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم ہیں، مبارک علی صاحب ہاں، اور وہ آگے سے خلیفہ اعظم ہے حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی، تو یہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بزرگ ہیں، خواجہ غلام فرید بٹالوی نامور حکیم بھی تھے جی جی اور بڑے صاحب نظر ہیں، بٹالہ شریف سے ہیں، وہ قبلہ شاہ صاحب کے دوست تھے تو اس لیے یہاں خانقاہ ان کی بھی ہے، اور یہ حیدرآباد دکن سے ہیں حضرت سید تقی شاہ صاحب، یہ بھی قبلہ کے دوست تھے تو اس لیے ان کے ساتھ، اور اچھے بزرگ تھے تو ان کی بھی خانقاہ یہ ہے۔ بٹالہ یہ ہیں بابا فقیر محمد چورائی کے خلیفہ پیر محمد ابراہیم ہاشمی نقشبندی، یہ بابا فقیر محمد چورائی کے خلیفہ ہیں، چورا شریف، پیر میرے پیر جماعت علی شاہ صاحب اور حافظ جماعت علی شاہ صاحب کے پیر بھائی ہیں۔ تو یہ بزرگ جو ہیں اس خانقاہ پہ، یہ ہے کہ یہاں پر بڑی بڑی قابل احترام ہاں جی ہاں جی ہاں جی، آپ کے علاوہ قبلہ کے علاوہ نا، جی جی اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا، یہ جو جنوں کی قبر ویسے تو مشہور ہے، یہ جنات نہیں ہیں، کدھر کون سی یہ قبر 5 بزرگ تھے، جی 5 بزرگ تھے، پنج ڈھیری، پانچ ڈری ہاں جو پنج ڈھیری کے نام سے تاریخ مکھڑ میں سے جو آئے تھے جو پیر صاحب، جو نہیں، پنج ڈھیری 5 بزرگ تھے، 5 بزرگ ہاں 5 بزرگوں کے یہ مزارات ہیں اکٹھے، 5 پیر سرکار، 5 پیر اور 5 ڈھیری کے نام سے یہ جو ہے یہ جگہ مشہور ہے۔ ویسے لوگ جنات کے حوالے سے، جنات کو تو آپ مقید نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، تو یہ جو ہے یہ جی وہ 5 ڈھیری کے نام سے یہ جگہ ہے، اور یہ بزرگ تھے، اور اس خانقاہ کے حوالے سے یہ، بلکہ ایک اور بھی ہے، یہ جب حضرت شاہ جمال اللہ علیہ حیات المیر سے جب بیعت ہوئے ہیں، حضرت شاہ مقیم رحمۃ اللہ علیہ غوث الاعظم کے جو پوتے ہیں، جن کو غوث الاعظم کی دعا ہے کہ قیامت تک زندہ رہیں گے، تو وہ بھی اس خانقاہ کے، اس مینی قبرستان کی قبلہ کی خانقاہ کے قریب ہی آپ کو ان سے شرف بیعت حاصل ہوا تھا۔ یہ بھی ایک تاریخی جو ہے نا، ایک حوالہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تاریخی جو ہے، یہ بھی ایک تاریخی ایسا واقعہ ہے کہ اس کو ایک ریکارڈ ہونا چاہیے تاریخ میں، ایک تاکہ لوگوں کو اس کے میانی جو ہے نا، میانی لفظ میاں سے بگڑا، میاں سے بلا بالکل ہاں، کیونکہ میاں ساری بستی میاں کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں، تقریباً 1575 کنال کا رقبہ تھا اس مینی خطے کا، جہاں پہ بلوچ، سادات، ارائیں، زیادہ ارائیں قوم کا رقبہ تھا، جی مختلف اقوام کے یہاں رقبے تھے، جی جی اور 1575 کنال، جی جی اس میں سے شارٹ ہوتا 1906 کا جو مال کا محکمہ، مال کا جو بندوبست ہے، اس کے مطابق تقریباً 575 کنال رہ گیا، تو اس سے بھی شارٹ ہوتا تقریباً 450 یا 475 کنال رہ گیا۔ تو یہاں مختلف اقوام کے نا یہاں زمینیں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ یہاں جو مدرسے اور خانقاہیں تھیں، جی جی، کیونکہ میانی میاں سے بگڑا ہے تو یہاں علماء فضلہ رہا کرتے تھے۔ جی جی بالکل، یہ جب رنجیت سنگھ کی پنجاب پہ حکومت آئی تو یہاں پہ اس نے بڑا وہ جو مدارس ہیں ان کو تباہ کر دیا، خانقاہیں جو ہیں ان کو تباہ کیا، اور مدارس کی جو کتب ہیں وہ جلا دی گئیں، اور لوگ اس سے پھر وہ جو ہے نقل مکانی کر گئے، لاہور کے اطراف و اکناف میں پھیل گئے، جس کی وجہ سے یہ جو قبرستان کی شکل میں یہ علاقہ اختیار کر گیا، قبرستان کی شکل اختیار کر گیا، جس کے بعد جو ہے یہاں پہ پھر قبریں جو ہیں آپ کو نظر آتی ہیں قبرستان کی، کیونکہ موجودہ حالت میں ہے اس ٹائم،
تو پہلے یہاں لوگ رہا کرتے تھے، رہائش پذیر تھے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہاں لوگ رہتے تھے اور یہ بستی جو تھی علماء فضلہ کی تھی. ہاں بالکل. اور اس کے بعد جی یہ جو معاملات ہیں، اس کے بعد قبلہ کی جو خانقاہ ہے، آپ کیونکہ عہد آپ کا جو ہے شاہ جہان کا عہد ہے وصال کا آپ کا، جی جی، اور آپ نے اکبر کا آخری زمانہ اور جہانگیر کا زمانہ اور شاہ جہان کے عہد میں آپ نے وصال کیا ہے. آپ نے 1040 ہجری میں وصال کیا اور 984 ہجری میں آپ کا پیدائش ہے قبلہ کی. جی جی 56 سال عمر بنتی ہے آپ کی. جی 56 سال. ہاں تو یہ آپ کی تاریخ ہے. اور اس خطہ قبرستان میں، اس خطہ میانی میں سب سے پرانی خانقاہ بھی آپ ہی کی ہے. آپ ہی کی ہے. یہ باقی آپ کو جو نظر آئیں گے، آپ کے بعد کے نظر آئیں گے بزرگ جن کی خانقاہیں ہیں، جن کے مزارات ہیں. تو اس حوالے سے یہ بڑا جی ایک جو تاریخی اس کی بڑی اہمیت ہے اس خانقاہ کی. اور ویسے بھی نقشبندی مجدد سلسلے کا پاکستان کا سب سے بڑی خانقاہ ہے، کیونکہ آپ شیخ احمد سرہندی المعروف مظلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بالکل. اور ان سے ان کے خلیفہ تھے، ان کے بچوں کے استاد بھی تھے. ان خواجہ محمد معصوم، خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد صادق کے، انہوں نے علم دین کی کچھ کتب آپ سے پڑھی تھی. جی جی. تو اس حوالے سے بھی آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. پھر حضرت شیخ احمد سرہندی مظلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ دونوں حضرت شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ بھی ہیں سلسلہ قادریہ میں. جی جی بالکل. اور آپ کو جو لاہور کی قطبیت ہے وہ حضرت شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمائی کیتھل شریف. اور پھر آپ کو یہاں بھیجا گیا، اور پھر یہاں آپ کو جو ہے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ کو یہاں بھیجا گیا. اور آپ نے پھر اپنی جو آپ کا جو بزرگان دین کا جو طریقہ کار ہے اصلاح دین کا، وہ آپ پھر یہاں کرتے رہے. اور بلکہ اپنے وقت کے مشائخین قادریہ جو ہے وہ آپ کا قدم اپنے سروں پہ رکھنا فخر تصور کرتے تھے کہ جی ہم آپ کا قدم جو ہے ہمارے سروں پہ، ایسے بزرگ ہستی کا. پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مجدد صاحب کو مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں طاہر کہ حضور مجھے بعض مرتبہ آسمان سے ندا آتی ہے غلبہ حال میں کہ اے طاہر جس نے تجھے دیکھا اس پہ آتش دوزخ حرام ہے. اے طاہر جو تیرے حلقہ احباب میں آ گیا اس پہ آتش دوزخ حرام ہے. پھر بعض مرتبہ آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آسمان سے ندائی کہ اے طاہر کہہ دو تمہارا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو آپ فرت ادب سے ایسا نہیں کہتے تھے، تو فرماتے تھے یہ رتبہ علی تو اللہ ہی کو سزاوار ہے. میں تو ان کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے غوث الاعظم ہی کو عطا فرمایا، میں تو ان کا ادنا سا کم ترین سا غلام ہوں. پھر ایک مرتبہ غوث الاعظم کی روح پر فتوح نے خود فرمایا اے طاہر کہہ دو تمہارا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ یہ رتبہ علی تو حضور آپ ہی کو سزاوار ہے، میں تو آپ کا ادنا سا کم ترین سا غلام. غوث الاعظم نے بہت سے فیوز و برکات سے نوازا. ایک تو آپ کی نقشبندی سے نسبت ہے، مجدد صاحب سے قادری نسبت ہے، حضرت شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور جو آپ کی چشتی نسبت ہے وہ آپ کو بات طریقہ ویسی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمائی. اور آپ فرماتے ہیں ایک رات مجھے سلسلہ چشتیہ کی سیر کروائی گئی اور بابا صاحب نے یہ نسبت مجھے خود عطا فرمائی چشتی، تو اس لیے وہ چشتی نسبت بھی رکھی. اور بلکہ آپ حضرت شیخ عبداللہ سرہندی قابلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی رہے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمت میں بھی رہے ہیں. اور پھر آپ اپنے وقت کے ایسے عالم دین تھے کہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، علوم عقلیہ و نقلیہ پہ کامل دسترس تھی. اور ایسے عالم دین تھے کہ بلکہ آپ کے شاگرد جو ہیں برِ صغیر، سینٹرل ایشیا، جنوبی ایشیا، ان جگہوں پہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد پھیلے ہوئے. یہ آپ کا علم تبر علمی آپ کا یہ تھا، اور علمی مقام تو آپ کا یہ تھا. اور پھر جب فقر کی دولت سے نوازے گئے تو پھر وہ بالکل ہی دنیا مافیا سے علیحدہ، اور پھر وہ درس و تدریس والا سلسلہ بھی نہیں تھا. خیر یہاں مدرسہ تھا، اس کے محتمم بھی خود ہی تھے، اور بچوں کو تعلیم و تدریس کا سلسلہ بھی خود ہی وہ ان کا چلتا تھا، خود ہی چلاتے تھے. اور ایک اور سب سے جو بڑی آج کل کے دور کے حوالے سے ہے کہ آپ ایسے فقیر تھے، ایسے اللہ کے ولی تھے، ایسے اللہ کے نیک بندے اور محبوب بندے تھے کہ آپ نے ساری عمر آپ کو پیر و مرشد نے جب لاہور کی قطبیت عطا فرمائی نا شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کو فرمایا کہ اے طاہر لاہور جاؤ اور عمرہ و سلاطین سے دور رہنا، نہ عمرہ و سلاطین کے پاس جانا، نہ آنے دینا، بالکل نہ نظر و نیاز فتوحات لینا، نہ آنے دینا، اور آپ تا عمر اس پہ کار بند رہے. اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ قرآن و حدیث کی شرح لکھتے، حاشیے سے مزین کرتے اور اسے بازار میں فروخت کرتے. جب کچھ نہ ہوتا تو فاقہ کشی کرتے. تو
آدھا ماہ جو ہے آپ فاقہ کشی کیا کرتے تھے. آپ کا یہ عالم تھا فقر کا, درویشی کا یہ عالم تھا کہ آپ حلقے ملکہ جو نورجہاں ہیں وہ آپ کی عقیدت مند تھی, اور آپ ہی کے حکم کے مطابق آپ ہی کا حکم سے اس کو جہانگیر کو لاہور میں دفن کیا گیا. تو بہرحال آپ کا یہ ایک آپ نابغہ روزگار ہستی تھے کہ آپ کو کم صوفیہ کرام میں ایسی, کوئی اولیاء کرام میں ایسی کم مثالیں ملتی ہیں. آپ ایسی ہستی ہیں, ایسا روحانی اور علمی مقام رکھتے تھے. جی بالکل. حافظ قرآن بھی تھے. دوران تراویح آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول اور ائمہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین اکثر اس ٹائم آپ کو اپنی تشریف آوری سے مشرف فرماتے تھے. تو یہ وہ ایسی ہستیاں بزرگان دین جو ہیں جی, اللہ کے جو نیک بندے ہیں, ان کا مشن یہی ہے کہ خدمت خلق کا ہے ان کا مشن, انسانیت کی خدمت کا ان کا مشن ہے. سب سے بڑی بات ہے. اور ان کا درس یہ ہے, انسانیت کا درس ہے, انسانیت کا درس ہے. اور وہ فقیری نام فقری درویشی کہتے ہی خدمت خلق کو ہے. اور یہ اکثر یہ جو آج کل کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ درویشی کو, درویشوں کے بارے میں بڑی الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں, بڑی عجیب و غریب قسم کی گفتگو فرماتے ہیں لوگ. تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. صوفیہ کا جو تھا وہ تو قرآن و سنت کا احیاء کرنے والے تھے. وہ تو قرآن و سنت پہ خود بھی عمل پیرا تھے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے, اور لوگوں کو اس پر چلاتے بھی تھے. خود بھی چلتے تھے اور لوگوں کو بھی چلاتے تھے. تو اصل تو یہ جو آج کل کی جو جس قسم کی پیری مریدی ہو رہی ہے, یہ تو اس قسم کے تو معاملات بزرگان دین کے تھے نہیں. وہ اب کا جو دور ہے بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. تو ہمیں اس قسم کے صوفیہ کرام کے جو ہے, جو ان کا مشن ہے, جو اسلام ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہے توحید پرستی کی تعلیمات. جی جی, شرک پرستی, بت پرستی کی نہیں. ان کی تعلیمات تھی توحید پرستی کی. ان کی تعلیمات تھی قرآن و سنت پہ لوگوں کو چلانے کی, احیاء دین کی تھی. ان کی یہ تھی اصلاح نفس کی. ان کی یہ تعلیمات تھی. ان کی یہ تھوڑی تعلیمات تھی کہ انہوں نے نظر و نیاز لینی اور انہوں نے ڈھول ڈمکے کرنے اور قوالیاں اور ناچ گانے کرنے. یہ اس قسم کے مزارات پہ یہ فضولیات ہیں. اور لاہور کی یہ واحد خانقاہ ہے جہاں پہ اس کے موقع پہ بھی کبھی نعت خوانی ہوتی ہے اور محفل نعت ہوتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے. کوئی بول نہیں, کوئی قوالی نہیں, کوئی ناچ گانا نہیں, کوئی میلہ ٹھیلا نہیں. اس قسم کے کوئی معاملات نہیں. رنگ پھر آ جاتا ہے نا اس میں. اس قسم کے کوئی معاملات نہیں. یہ واحد ایسی خانقاہ ہے. جی جی. تو یہ سارے بزرگان دین جو ہیں, اللہ کے جو نیک بندے ہیں, ان کا ساروں کا یہی مشن رہا ہے. ان سب کا یہی مشن رہا ہے کہ جو ہے لوگوں کو دین کے رستے پہ چلایا جائے, صراط مستقیم کے رستے پہ چلایا جائے. اور ہمیں بھی ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ایک جو ہے جو جی اس حوالے سے یہی ہے نا وجہ جو انہوں نے مزار پیچھے ہیں. جی یہ افغانستان کے ہیں, صبغت اللہ خان مجددی ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کا مزار ہے. وہ یہ حضرت شیخ احمد سندھی یہ ہاں جی ان کی اولاد سے حضرت شیخ احمد سندھی. میرا نام ہے محمد اعظم اور میں یہ ریٹائرڈ آفیسر ہوں پنجاب ہائی وے سے. جی جی. اور یہ میرے دوست ہیں عمر شاہ صاحب, اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور لاہور کے بارے میں یہ خاصی معلومات رکھتے ہیں. اور یہ اس مزار کے حوالے سے یہ ہے کہ قبلہ کی خانقاہ کی جو اصل قبر ہے نا وہ 8 فٹ نیچے ہے, مٹی اور چونے کی ہے قبر. اچھا. اصل جو قبر ہے 1961 میں میرے پردادا کا وصال ہوتا ہے, اور اس کے بعد میرے دادا حضرت سید بشیر حسین شاہ صاحب جن کا پائندوں میں مزار ہے, جی جی, وہ سجادہ نشین اس دربار کے بنتے ہیں. تو قبلہ شاہ صاحب نے خانقاہ پہ چھت ڈالی, چھت گر پڑی. اچھا. پھر ڈالی, پھر گر پڑی. تو فرمانے لگے کہ آپ کو چھت کی ضرورت نہیں, جو آیا اس کو تو سائے کی ضرورت ہے. تو وہ چھت موجود رہ گئی. پھر اس کے بعد لو لگائی جو آپ کے قبلہ کے مزار کی لو ہے, وہ لگائی تو وہ گر پڑی. اچھا. خیر انڈیا سے پتھر منگوا کے تو وہ اسے لگوایا ہوا تھا, وہ گر پڑی. تو پھر فرمانے لگے کہ جو آئے گا اس کو کیا پتا, اس کو کیا معلوم کہ میں کس کی خانقاہ پہ آیا ہوں, کس کے مزار پہ آیا. وہ لو اس کی جگہ فٹ ہوگی.
پھر قبلہ نے اس پہ ماربل لگوایا آپ کی جو چونے قبر کی, وہ نیچے اصل تو سارے بزرگوں کی قبریں نیچے ہی ہیں, نیچے ہی 8-8 10-10 فٹ نیچے, اوپر تعویذ ہے تعویذ ہے جو ماربل وغیرہ کے. ماربل پر. تو وہ شاہ صاحب نے پھر وہ کروایا, اور پھر 4 دیواری اور پھر برآمدہ, اور وہ پھر اس سب تمام یہ کام نہ میرے دادا کے ٹائم پہ ہوئے, حضرت سید بشیر حسین شاہ صاحب کے. اور پھر جس قسم کے آداب خانقاہ آپ کو یہاں لکھے ہوئے ملتے ہیں, آپ کو پورے لاہور میں کسی خانقاہ پہ لکھے ہوئے نہیں ملیں, بلکہ پاکستان میں نہیں لکھے ہوئے ملیں. یہ تحریر بھی دادا کی ہے. اچھا ماشاءاللہ. یہ تحریر بھی دادا کی ہے, جو لا پہ تحریر ہے وہ بھی دادا کی ہے. یہ سارا شاہ صاحب کا کام ہے ماشاءاللہ. قبلہ بشیر حسین شاہ صاحب, اور مکتوبات شریف کا درس بھی دیتے تھے منگل اور جمعرات کو. قبلہ شاہ صاحب میرے دادا جی ادھر خود اپنے والد کی بیعت اور خلافت تھے, انہی سے ہی تھے, انہی کے صاحب اجازت تھے. تو یہ باقی جو موجودہ آپ کو خانقاہ کا جو نظر آ رہا ہے, جو جس قسم کی وہ تعمیرات نئی جو تعمیر نو ہے, وہ مسجد جو نئی تعمیر کی گئی, اور جو چھت وغیرہ, اور یہ جو 4 دیواری, یہ سارے میرے والد صاحب کے ٹائم, سید شاہین قادر گیلانی صاحب کے. تو یہ سارا جو موجودہ نظام ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ والد صاحب کے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا مشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنے یہاں پر ہستیاں دفن, ان کے بارے میں پروگرام تیار کریں اور پھر لوگوں کو اس کے بارے میں روشناس کریں. ہاں جی, خانقاہ جو ہے نا یہ وہی نا یعنی قبرستان. اچھا خانقاہ کے بارے میں بھی ہے. خانقاہ مطلب ہے عبادت, کا مطلب ہے گھر. خانقاہ عبادت کے گھر تھے, یہاں اللہ کی باتیں کی جاتی تھیں, اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا. تو خانقاہ اس وجہ, آپ تو خانقاہ پتہ نہیں کس وجہ سے مشہور ہیں. ایک اور بھی مشہور ہے یہاں آپ نے پر, بڑی اچھی بات کی ہے. یہاں پر ایک مشہور ہے کہ یہاں پر شیروں کا پیرا. ہاں وہ بھی وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ جنات ہی ہیں جو یہ اکثر جو آپ کو پتہ ہے کہ جنات ہی ہیں ایسی شکلیں اختیار کر جاتی ہیں جو سانپ کی یا شیر کی اور کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں کسی شکل میں. ہاں تو وہ بزرگان دین تو نہیں نا, اس قسم کے معاملات ان کے تو نہیں نا ہوتے کہ جانوروں کی شکلوں میں بزرگان دین آئے. تو یہ اس قسم کا وہ جو ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے, اور جہالت پہ مبنی یہ ایسی گفتگو ہے کہ ہاں سننے میں کیا ہے, لیکن وہ ولا علم شیر کا پیرا تھا کیا تھا نا, شیر تو نہیں یہاں نظر آتا. تو صرف یہی ہے کہ جنات ہی ایسی شکلیں اختیار کر کے نظر آتی ہوں گے لوگوں کو. تو اس حوالے سے ہے کیونکہ وہ بزرگان دین سے جو ہے اکتساب فیض جہاں انسان کرتے ہیں وہ جنات بھی کرتے ہیں. تو آپ کے خدام میں جنات بھی ہیں تو وہ بھی کرتے ہوں گے. بہرحال ہمیں اس چیز سے, ہمیں بزرگوں نے دین کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے. بالکل. اکثر لوگ آتے ہیں وہاں خانقاہ پہ کم اور یہاں زیادہ وہ جنات کے چکر میں آ جاتے ہیں یہاں حاضری دینے, اور عجیب و غریب قسم کی جو ہیں جو حرکات ہیں وہ کرتے ہیں, غیر شرعی حرکات. بالکل صحیح. غیر شرعی حرکات, اور بڑے میرے دادا تو بڑے سخت تھے اس معاملے میں. شاہ صاحب تو بلکہ اس قسم کے ان کے معاملات تھے شاہ صاحب کے, تو کسی کو وہ بوسہ لیتے ہوئے دیکھتے تھے جھک کے تو اس کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں. تعظیم جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے شریعت آپ کو سکھاتی, یہ تو یہودیوں و نصارہ کا طریقہ ہے قبر پرستی, بت پرستی. جی بالکل. اور آج کل خانقاہوں پہ تو یہی کچھ ہو رہا ہے, بس یہی کچھ ہو رہا ہے. تو بزرگان دین کی نہ تو ایسی تعلیمات تھیں نہیں, کچھ نہیں تھی, اور بلکہ وہ تو توحید پرستی کی, بالکل, بلکہ بت پرستی, قبر پرستی, بت پرستی ہے جی. بالکل یہی. تو اس قسم کے معاملات ہیں آج کل موجودہ دور میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ ہمیں اس سے جو ہے بچنا چاہیے, اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس بھی دینی چاہیے. بالکل کہ آپ ان چیزوں سے بچیں اور جو ان کی اصل تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرتا رہیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ کا سید حسین قادر گیلانی, آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی, اور آپ نے ان کے بارے میں جو بتایا بڑی اچھے طریقے سے آپ نے اس
ایک افغانستان کے بزرگ ہیں، یہ ان کا مزار ہے جو افغانستان سے آئے تھے، اور یہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اس مزار کے یہ جو کتبہ لگا ہوا ہے کہ اس پر ہی ان کا شجرہ نسب بھی لکھا ہوا ہے، جس میں واضح لکھا ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی آل میں سے ہیں، اور یہ فارسی میں ہے۔ آپ کا مقبرہ مزار پر انوار لاہور میں میانی کے قبرستان میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ حدیقۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میری وفات کے بعد جو شخص میرے احاطہ مزار میں مدفون ہوگا، میں نے خدا سے مانگا ہے کہ وہ جنتی ہو۔ آپ کا مقبرہ شیخ ابو محمد قادری رئیس میانی نے تعمیر کرایا تھا، پھر شہزادہ غلام محمد ایوب شاہی نے چبوترا بنوایا، بعد ازاں فقیر فضل دین ملازم راجہ دیان سنگھ نے چار دیواری بنوا دی۔ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، آپ کے سجادہ نشینوں نے آپ کا مقبرہ نہایت بہترین بنا دیا ہے۔ مسجد اور مقبرہ کے ساتھ ایک لمبا بہت نفیس و پختہ کمرہ بنا دیا ہے۔ مقبرہ کی مرمت کے ساتھ ساتھ قدیم مسجد کی بھی مرمت کر دی گئی ہے۔ مسجد میں بھی ایک مزار ہے۔ موجودہ وقت میں آپ کا مقبرہ قبرستان میاری میں آغا حشر کاشمیری کے مزار پر بہاولپور روڈ سے جو سڑک باغ گل بیگم کو جاتی ہے، اس کے بائیں طرف واقع ہے۔ آپ کے احاطہ چار دیواری کے پاس سر عبد القادر کی قبر ہے۔ برلب سڑک ایک فوارہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ ڈیوڑی نہایت قدیم ہے اور مزار کو گزرتے وقت گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ آپ کے مقبرہ میں گنبد کے نیچے دو اور قبریں ہیں جو آپ کی بیگمات کی ہیں۔ پہلی بیوی کا نام میں خانم دختر مرزا امان اللہ اور دوسری کا نام عصمت النساء دختر سید عبداللہ ہے۔ اس مضمون کے سلسلے میں ہم نے جن کتب کا سہارا لیا ہے، جن سے ہم نے مدد لی ہے، ان میں کتب تذکرہ صوفیہ پنجاب صفحہ 555، حدیقۃ الاولیاء 16، تاریخ لاہور صفحہ 294، حضرات القدس 281، نقوش لاہور نمبر صفحہ 498، جواہر مجددیہ صفحہ 65، ہسٹری آف لاہور صفحہ 62، تذکرہ اولیاء لاہور تاریخ جلیلہ۔ رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر شریف ہے۔ یہ حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر شریف ہے، اور یہ دیوار پرانی قدیم اینٹ کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قدیم لنگر خانہ ہے۔ یہ خدا شریف ہے، یہاں پر بیٹھک لگتی ہے حضرت کی، جو خلیفہ صاحب ہے۔